الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فبسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. گزشتہ نشست میں یعنی جمعرات کی درس قرآن حکیم والی نشست حجاج کرام عرفات سے مزدلفہ پہنچے، یہاں تک گفتگو سماعت کی جا سکی. میں نے عرض کیا تھا کہ مزدلفہ کی رات جب تک طبیعت میں رغبت باقی رہے تلاوت بھی کر سکتے ہیں، ذکر اذکار بھی کر سکتے ہیں، دعائیں تو کرنی ہی کرنی ہیں. اور تلبیہ آپ جانتے ہیں کہ جب تک آپ احرام میں ہیں وہ آپ کے لیے اہم ترین عبادت ہے، اور بلا شبہ ابھی تک آپ احرام میں ہیں تو تلبیہ کی کثرت کرنا، خاص کر کے جب بھی اونچائی کی طرف بڑھیں یا پھر جب بھی اترائی کی طرف بڑھیں. دور حاضر میں تو اونچائی اور اترائی کا اتنا احساس نہیں ہوتا، سڑکیں باقاعدہ بنا دی گئی ہیں. اونچائی اور اترائی ہے صحیح، لیکن وہ رات کے اندھیرے میں پتہ نہیں چلتی. گزشتہ زمانوں میں پہاڑوں کے اوپر سے چڑھنا پھر اترنا یہ سارے عنوانات ہوا کرتے تھے. تو آج مزدلفہ کی رات آپ نے کیا کیا؟ آپ سوئے، تلبیہ کیا، درود و سلام کیا، اور کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہاں سے کنکر اٹھانے ہیں. سنت شریفہ یہی ہے، یہاں سے آج ہم کنکر اٹھائیں گے. بے شمار کنکر آپ کو میسر ہو جائیں گے. کنکر کی مقدار کیا ہونی چاہیے؟ چنے سے کچھ اوپر کر لیجئے اور کھجور کی گٹھلی سے کچھ نیچے کر لیجئے، تو لگ بھگ آپ محسوس کر گئے کہ کتنا کو کنکر ہونا چاہیے. کتنے کنکر آپ کو چاہیے؟ آپ 55-60 اٹھا لیجئے. استعمال آپ کے ہوں گے 49. 49 کنکر آپ کے استعمال ہونے ہیں. زیادہ اس لیے کہہ دیا کہ بعض اوقات عین شیطانوں کی طرف کنکر پھینکتے ہوئے کسی کا بازو آپ کے ہاتھ کو لگ گیا، وہ نیچے گر گیا، اور پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اب جو کنکر آپ کا کم ہو گیا تو اگر ہوں گے تو اچھا رہے گا، پورے کر لوگے، وہاں سے اٹھا کر آپ نہیں مار سکتے، مجبوری ہے، ڈر لگتا ہے. وہاں ان لوگوں کے کنکر ہوتے ہیں جن کا حج قبول نہیں ہوتا، جو گرے پڑے ہوئے کنکر ہوتے ہیں، وہاں سے ہم نے نہیں اٹھانا، مجبوری ہے. اس لیے کنکر آپ مزدلفہ سے اٹھا لیجئے. بے شمار کنکر آپ کو میسر ہو جائیں گے، تھوڑے سے حدود عربے کے اندر ہی سے آپ کو مل جائیں گے. کوئی زیادہ تگ و دو جستجو تلاش بہت دور تک جانا پڑے ایسا نہیں ہوگا. کنکر لے لیجئے اور انہیں آپ دھو لیجئے. کہاں سنبھالتے پھرو گے؟ آپ نے کئی پانی پیے، کئی بوتلیں خالی کی، کسی ایک بوتل میں ڈال لیں، ادھر ہی پانی ڈال کر کھنگال کر تو انہیں صاف کر لیجئے. پلید نہیں ہوتے، لیکن ایسا مسئلہ باہر کا ہے کہ ان کنکروں کو دھو لیا جائے. آپ کے پاس 49 کنکر چاہیے تھے، لیکن میں نے کہا چلیں 55-60 اٹھا لیں. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے اگر 100 اٹھا لیں تو میں نے کہا باقیوں کے لیے بھی چھوڑنے ہیں. یہ نہیں کہ آپ 100 کنکر اٹھانے لگ جائیں. اتنی بھی کیا احتیاط ہوئی کہ ہمیں چاہیے صرف 50 اور ہم اٹھا لیں 100، یہ غلط سی بات ہے. بس جتنی آپ کو چاہیے تو احتیاطاً 2-4 کنکر آپ وہاں سے زیادہ اٹھا لیجیے. آج صبح فجر کی اذان ہو گئی. آج 10 ذو الحج ہے. 8 ذو الحج کو ہم مکہ سے چلے تھے، 5 نمازیں ہم نے مینا پڑھ لی تھیں. 9 ذو الحج سارے کا سارا ہمارا سفر میں کٹ گیا. ہم عرفات گئے بھی اور عرفات سے واپس آئے بھی. رات پڑ چکی ہے، ہم سوئے تو آج صبح پھر
10 ذوالحج ہے۔ ویسے زمانے والوں کی عید ہے، لیکن حاجیوں کو اپنی فکر پڑی ہوتی ہے، انہیں کوئی معلوم نہیں ہوتا، خیال تک بھی نہیں آتا کہ آج عید ہے بھی یا کہ عید نہیں ہے۔ وہ گھر والوں کا فون فان آ جائے تو عید مبارک کہہ کو دیتے ہیں، لیکن حجاج کرام آج زبردست مصروفیات میں ہیں۔ آج کا دن اہم ترین دن رہ گیا، اس کے بعد آپ کو چھٹی ہونے والی ہے حج سے۔ تو آج 10 ذوالحج ہے، توجہ میں نے آپ کی روکی تاکہ ہم سمجھیں کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ صبح فجر کا وقت جب شروع ہوا تھا تب سے لے کر سورج نکلنے تک رکنا وہاں لازم ہے۔ وہاں رکنا لازم ہے یعنی ادھر ہی رہیں، اٹھ کر کے چل نہیں پڑنا مینا کی طرف۔ ان تیز مزاج حاجیوں کی طرح جو راتوں رات ہی مزدلفہ چھوڑ کر تو مینا کی طرف چل پڑتے ہیں، یہ چیزیں آپ خود دیکھو گے، یا پھر وہ سورج نکلنے سے پہلے ہی مزدلفہ چھوڑ کر تو مینا کی طرف چل پڑتے ہیں، یہ بھی آپ دیکھو گے۔ بس آپ نے کسی سے کوئی غرض نہیں رکھنی، کوئی آپ سے پوچھے تو بتاؤ، وگرنہ آپ اپنا حج سیدھا کرنے کا اہتمام کریں۔ تو جو صبح کا وقت ہوگا، پھر صبح چڑھ گئی تو پھر سورج نکلنے تک، اسے کہتے ہیں وقوف مزدلفہ۔ یہ باقاعدہ بحکم شریعت ہمیں رکنا ہی ہے۔ تو اس میں کیا کریں؟ جو مرضی کریں، جو کچھ ابھی تک کرتے آئے ہو وہی کچھ یہاں کریں، دعا کریں، استغفار کریں، تلبیہ پڑھیں۔ کیونکہ میں بہت زیادہ ڈیٹیل سے آپ کو نہیں بیان کرنا چاہ رہا، اسکیچ ایک حج کا موٹا موٹا ہمارے ذہن میں اتر جائے، ورنہ یہی وہ مقام تھا کہ جہاں رسول پاک علیہ السلام آج خوب ہنسے، مسکرائے، اور مبارک داڑیں بھی محسوس ہوئیں۔ صحابہ نے پوچھا حضور کوئی خاص چیز؟ اب اتنا مسکرائے؟ فرمایا ہاں، کل عرفات میں تھا تو 3 دعائیں مانگی تھیں، 2 ادھر قبول ہو گئی، 1 رکی ہوئی تھی، اور جو رکی ہوئی تھی شیطان بڑا خوش تھا کہ یہ رکی ہوئی ہے۔ ابھی پھر میں نے یہاں کہا پھر مولا کرم کر دے، تو اللہ پاک نے وہ بھی قبول فرما لی۔ جب وہ دعا قبول ہوئی تو شیطان وہ سامنے پہاڑوں کو ٹکریں مار رہا ہے کہ میں تو مارا ہی گیا، میرا تو سارا کام ہی خراب ہو گیا، تو وہ بھی قبول ہو گئی ہے۔ تو یہ مزدلفہ کا جو یہ تھوڑا سا وقت ہے، یہ سمجھو کہ جیسے کل عرفات کی حاضری خاص قبولیت کی حاضری تھی، تو آج مزدلفہ کی یہ حاضری بھی خاص قبولیت کا وقت ہے۔ حکمت اللہ بہتر جانتا ہے، ہمیں علم نہیں ہے، لیکن جو خیال سے بات گزرتی ہے کہ اس مقام کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے کہیں ایسا تو نہیں کہ 3 میں سے 2 اللہ نے ادھر قبول فرما لی، 1 ادھر، مطلب کہ وہ بھی مقام قبولیت ہے اور یہ بھی مقام قبولیت ہے۔ اللہ بہتر جاننے والا ہے، میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے۔ سورج نکل آیا، اب آپ تسلی سے تلبیہ پڑھتے پڑھتے اٹھیے۔ اور میں نے کہا تھا رات کو بھی کہ مزدلفہ کوئی چھوٹا سا ایریا نہیں ہے، چند کلومیٹر پر مشتمل ایک شہر نما جگہ ہے، آبادی نہیں ہے، یعنی پھیلاؤ کے اعتبار سے، حدود عربے کے اعتبار سے۔ آپ مزدلفہ جہاں بھی تھے اب آپ چل رہے ہیں، آخرکار مزدلفہ کی حدود ختم ہو گئی، اور مزدلفہ ختم ہوتے ہی متصل فوراً بعد مینا کی حدود آ جاتی ہے۔ آپ مینا میں داخل ہو گئے۔ کام آج کا آپ صرف یہ 3 کام ہیں، آج کے بڑے 3 کام آپ کے یہ ہیں، چوتھا بھی ہے، ایک بار ہم فوراً سن لیتے ہیں، پھر عملاً میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ آج ہم نے کرنا صرف یہ ہے کہ 3 شیطان ہوں گے، تو ان میں سے پہلے شیطان کو آج ہم نے کچھ نہیں کہنا، اگلے شیطان کو بھی آج کچھ نہیں کہنا، اگلے شیطان کو آج ہم نے 7 کنکر مارنے ہیں۔ پبلک کی زبان میں شیطان تو اس لیے میں پھر اسے شیطان ہی بول رہا ہوں، ہمارے مذہب کی زبان میں کہا جاتا ہے جمرہ عقبہ، جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ، پہلا جمرہ، اگلا جمرہ، اور اس سے اگلا جمرہ۔ چلیں شیطان ہی صحیح، تو جو تیسرا شیطان ہے آج ہم نے اسے کنکر مارنے ہیں، اس کے بعد پھر قربانی کرنی ہے۔ آج کی تاریخ میں 10 ذوالحج، یہ قربانی وہ نہیں ہوتی جو ہم گھروں میں رہیں تو کرتے ہوتے ہیں، یہ وہ قربانی نہیں ہوتی۔ یہ قربانی حج اور عمرہ جو ہم نے ایک ہی سفر میں یہ دونوں فائدے اٹھا لیے ہیں، اس کے شکرانے کے طور پر واجب ہوتی ہے۔ تو آج قربانی کرنی ہے، نمبر 1 کام کنکر مارنے ہیں، نمبر 2 کام قربانی کرنی ہے، اور نمبر 3 کام ہم نے حلق ٹنڈ کروانی ہے، اور چوتھا بڑا سارا کام یہ ہے کہ آج ہم نے طواف زیارت کرنا ہے۔ چوتھا میں نے اس لیے تھوڑا سا رک کر کے بولا کہ طواف زیارت جو حج کا اعظم ترین رکن ہے، چلو یہ آج بھی کیا جا سکتا ہے، تو چلو پھر یہ کل بھی کیا جا سکتا ہے، تو چلو پھر یہ پرسوں بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ آج کے دن یہ 3 کام تو لازمی ہے، چوتھا جو طواف زیارت ہے اس میں شریعت پاک نے ہمیں رخصت دی۔ جیسے قربانی آج بھی کی جا سکتی ہے پاکستان میں رہتے ہوئے، یہ اس قربانی کی بات نہیں کر رہا،
قربانی آج بھی کی جا سکتی ہے تو پھر کل بھی، تو پرسوں بھی، تو ایسے ہی طواف زیارت 10 ذو الحج کو بھی کیا جا سکتا ہے، اور 11 ذو الحج کو بھی کیا جا سکتا ہے، اور 12 ذو الحج کو بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ آج کے دن ہم نے یہ کام کرنے ہیں، تو اب ہم کرنے نکلتے ہیں۔ مزدلفہ سے آپ اترے اور مینا میں داخل ہو گئے، تو کیا آپ فوراً کنکر مارنے کے لیے چلے جاؤ؟ کوئی حرج نہیں ہے چلے جانے میں، جا سکتے ہو، لیکن اگر آپ یہ چاہو کہ سہولت سے کنکر ماریں تو پھر آپ سیدھے شیطانوں کی طرف نہ جاؤ، بلکہ اپنے خیمے میں چلے جاؤ، گھنٹہ 2-3 گھنٹے آرام سے مزہ کریں، تلبیہ پڑھیں، سکون کا سانس لیں۔ زیادہ چلنے کی بنیاد پر میرے دوستوں میں آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ چلنے کے عادی نہیں ہوتے ہیں، عملی دنیا میں آپ کو بتاؤں کہ اگر وہاں پرابلم ہو جائے تو پھر کیا کرنا۔ عملی دنیا میں یہ ہے کہ زیادہ چلنے کی بنیاد پر ابھی ہم نے تازے جسم کو اپنا صاف کیا ہوتا ہے، تو نئے بال پیدا ہوتے ہیں تو وہ بڑے نوکیلے ہوتے ہیں، جیسے کہ مونچھوں کے چھوٹے چھوٹے بال نوکیلے ہوتے ہیں، تو مسلسل چل کے پٹ ران آپس میں ٹکرا کر زخم بن جاتے ہیں، بعض اوقات چلا بھی نہیں جاتا۔ اس لیے میں نے کہا کہ اگر کنڈیشن ایسی ہو جائے تو رات مزدلفہ میں آپ لیٹے ہوئے وہاں بھی مرہم استعمال کیا جا سکتا ہے، اور صبح مینا میں آ جانا وہاں بھی مرہم استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ 6-7-8 گھنٹے کا وقفہ آپ کو نیکسٹ چلنے کے قابل بنا دے گا۔ اب یہ شرعی مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن بتا رہا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے تو پھر آپ کے ذہن میں ہو کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ بعض سکین ایسی ہوتی ہیں جو ہارڈ ہوتی ہیں، انہیں فکر اور پرواہ نہیں ہوتی، جو نازک مزاج لوگ ہوتے ہیں تو ان کی سکین میں یہ اثرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو آپ خیمے چلے جائیں، آرام کرنا چاہتے ہیں، یا لیڈیز آپ کے ساتھ ہے پھر تو واقعی میری رائے مانیں، اگر لیڈیز بھی آپ کے ساتھ ہے، خاص کر کے والدہ مسز ہو تب بھی گزارا چل جاتا ہے، صحت مند ہے آپ کے ساتھ ہے، چلیں بھائی، ہمت جوان ہوتی ہے، لیکن اماں جان اگر ساتھ ہوں پھر واقعی آپ مشورے پر عمل کریں اور سیدھے خیموں میں چلے جائیں، 2-4 گھنٹے 2-3 گھنٹے آرام کر لیں۔ ظہر کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد آپ روانہ ہو جائیں۔ اب تک ہوا یہ ہوگا کہ 50 لاکھ حجاج میں سے کم از کم 30-35 لاکھ گزر چکے ہوں گے، اتنا تیز یہ کام ہوتا ہے۔ 30-35 لاکھ حجاج کرام گزر چکے ہوں گے، باقی 10-15 لاکھ ہی رہ چکے ہوں گے، اگرچہ رش ڈالنے کے لیے اتنے بھی کافی ہیں، لیکن اب آپ کو کافی ساری سہولت کے ساتھ کنکر مارنے کے لیے جگہ میسر ہو جائے گی۔ باہر کیف رائے تھی، آپ فوراً مزدلفہ سے آتے ہی مینا میں داخل ہوتے ہی کنکر مارنے کے لیے جا سکتے ہیں، اور اگر آرام کرنا چاہیں تو آرام کر کے بھی کنکر مارنے کے لیے اب جا سکتے ہیں۔ آپ نے 7 کنکر مار لیے آج جمرہ عقبہ کو، پہلے جو بڑا شیطان ہے اس کو 7 کنکر مارنے کے بعد اب آپ کے 2 راستے ہو سکتے ہیں۔ اب کیا کرو، 2 راستے آپ کے ہو سکتے ہیں۔ اگر تو آپ نے آج طواف زیارت کرنا ہے تو پھر آپ کو خیموں میں آنے کی ضرورت نہیں، کتنی بیوقوفی ہوگی، کنکر مارنے کے بعد 2 کلومیٹر پھر آپ واپس آ چکے ہو، حالانکہ آپ نے ابھی طواف زیارت آج ہی کرنے کا موڈ ہے، تو پھر یہ بیوقوفی نہ کرنا، سفر بے شمار بڑھ جائے گا، ہمت آپ کی ٹوٹ جائے گی۔ اگر ارادہ ہے کہ آج ہی طواف زیارت کر لیا جائے، پھر کنکر مار کرنا ادھر ہی، تو قربانی والے سے رابطہ کرنا، بھائی میری قربانی کا ٹائم، میں نے کنکر مار لیے ہیں، وہ کہہ جی میں نے آپ کی قربانی کر دی ہے، تو پھر آپ اپنی ٹرین کروا کر وہیں سے باہر نکل جانا، بھلے مکہ جا کر ٹرین کروا لینا، ٹرین کرواتے ہی آپ کے لیے پابندیاں سب ختم، چلے جائیں مکہ شریف۔ اگر آج طواف زیارت کرنا ہے چلے جائیں، ٹرین کروا لی، ہوٹل چلے جائیں، نہائیں دھوئیں، فریش کپڑے پہنیں، احرام کی چادریں اتار کر وہ رکھ دیں، مزے سے ہو گئے آپ جیسے ہم آج کل ہیں۔ اب آپ جائیں اور طواف زیارت کریں۔ طریقہ میں نے ابھی نہیں بیان کیا، طواف زیارت کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ میں نے ابھی بیان نہیں کیا، واپس آ جائیے، یہ تو ایک آپشن تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ تو قربانی کا خاص مسئلہ ہے، بینکوں کے ذریعے جو قربانیاں ہوتی ہیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہوئی یا کہ نہیں ہوئی۔ ترتیب یہ لازم ہے، سب سے پہلے کنکر مارنے ہیں، پھر قربانی ہونی ہے، اس کے بعد پھر ٹینڈ کروانی ہے۔ اب بینک والے ایسے بادشاہ لوگ ہیں، پاکستانی پریشانیاں کہاں کہاں اس کا رونا دھویا جائے۔ 1000 بندے نے اگر رسیدیں لی ہیں بینک سے تو 1000 کے 1000 کو 3 سے 4 بجے کے درمیان کا ٹائم، اگلے 1000 کو 2 سے 1 بجے کے درمیان کا ٹائم، اگلے 1000 یعنی گھنٹے کے اندر 1000 قربانیاں جو ہو ہی نہیں سکتی ہیں، 2 ہزار قربانیاں، یعنی اگر 3 بجے میرا ٹائم ہے تو 3 ہی بجے آپ کا، 3 ہی بجے آپ کا، 3 ہی بجے آپ کا، 3 ہی بجے آپ کا۔ یہ بینک یہ کارروائی کرتا ہے، اور یہ کتنی خطرناک کارروائی ہے کہ ایک ہی وقت میں سینکڑوں قربانیاں ہو سکتی ہیں بھلا،
چلو سینکڑوں ہو سکتی ہیں، کیا ہزاروں ہو سکتی ہیں بھلا؟ تو بینک کے ذریعے قربانی کروانے میں خدشات باقی رہتے ہیں۔ وہاں چھوٹے چھوٹے آپ کو آفس بنے نظر آئیں گے، اور اعلان بھی ہو رہا ہوگا کہ جب بینک میں پیسے جمع کروائیں اور قربانی کروا لیں۔ کروا لو گے تو میں کچھ نہیں کہتا کہ کیا حال ہے یا کیا حال نہیں، میں کچھ نہیں کہتا، لیکن رائے یہ ٹھہرے گی کہ جو آپ وہاں سٹے کرو گے مکہ میں، تو 10 15 20 بندے کوئی نہ کوئی جو ایک کمرے میں ہوتے ہیں، کسی نہ کسی کوئی یار بیلی دوست بھائی وہاں کا ملنے جلنے والا ہی جاتا ہے ملنے کے لیے، اس بندے کو استعمال کرنا۔ وہ کہہ دینا یار تو یہاں کا رہنے والا ہے، مینا بھی جانتا ہے، بکرے کہاں سے ملتے ہیں تو یہ بھی جانتا ہے، تو تیرے ذمہ کوئی ہزاروں بکروں کا بوجھ بھی نہیں ہے، یہ ہم کمرے والے ہیں یار، 5 6 بکرے بنتے ہیں، تو ہمارا وکیل بن جائے تو کروا دے جا کر، بڑے ٹھیک رہ جاؤ گے، آپ کو پرفیکٹ آپ کا ہر کام ہو جائے گا۔ یہ رائے ہے، فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ بینک کے ذریعے قربانی کرواتے ہو، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے جو میں اتنا زور دے رہا ہوں قربانی پر کہ پہلے کنکر مارنے ہیں، پھر قربانی کرنی ہے، پھر ٹینڈ کروانی ہے؟ فرق کیا پڑتا ہے اگر آپ کا کام الٹ ہو گیا؟ یعنی آپ کو کہہ دیا گیا کہ جناب قربانی آپ کی ہو گئی ہے اور ہوئی نہیں تھی، آپ نے فٹافٹ ٹینڈ کروا دی، تو آپ کی قربانی بعد میں ہوئی۔ ہونا تو یہ تھا کہ قربانی پہلے اور ٹینڈ بعد میں، لیکن اگر الٹ ہو گیا تو پتہ کیا ہوگا؟ ایک بکرا بطور دم اور آپ کو ذبح کروانا پڑ جائے گا، 500 ریال آپ کے اور گئے۔ یہ خطرناکی ہے اس میں، اس لیے میں زور دے رہا ہوں کہ ترتیب یاد رکھے، اور یہ ترتیب ہم حنفیوں کے نزدیک ہے، عند الشوافع وعند الحنابلہ وعند الموالک۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آج کے دن ما تقدم و ما تأخر، جو پہلے ہوگا تب بھی ٹھیک ہے، جو کام بعد میں ہوگا تب بھی ٹھیک ہے۔ وہاں حنابلہ ہیں، حنبلی ہیں، ان کے فتووں کو ذرا عزت سے دیکھنا لیکن استعمال نہ کرنا۔ جو مسائل ہوتے ہیں ظاہر ہے انہیں عزت ہی سے دیکھنا ہوتا ہے، حنبلیوں کے فتووں کو عزت سے دیکھنا ضرور لیکن استعمال نہ کرنا۔ شافعیوں کے نزدیک، حنبلیوں کے نزدیک آج 10 ذو الحج ہے، کوئی ترتیب لازم نہیں ہے۔ حنفیوں کے نزدیک ترتیب لازم ہے، اور اس وقت صرف مسئلہ آپ کو میں نے بیان کیا، باقی رہے دلائل کی قیل و قال، وہ یہاں کا حصہ نہیں ہے۔ حاصل کلام پر میں نے آپ کو بتا دیا، حنفیوں نے جو کہا وہ ساری حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے آخر کار مغز نکالا، لہذا حنفیوں کے نزدیک ترتیب واجب ہے، پہلے کنکر اور اس کے بعد قربانی اور اس کے بعد ٹینڈ۔ 5 منٹ میں نے استعمال کیے تاکہ آپ کا مسئلہ ذرا پختہ ہو جائے۔ وہاں جا کر ہمارے پاکستانی حاجی ہوتے حنفی ہیں، کوئی دیکھو تو شافی بنا ہوتا ہے، کوئی دیکھو تو مالکی بنا ہوتا ہے، کوئی دیکھو تو حنبلی، یعنی جدھر سے سہولت نظر آئی تو اللہ ان پر رحم فرمائے۔ ایک حاجی صاحب پر 6 یا 7 دم لازم ہو گئے بکرے، بھائی جاؤ جا کر بکرے دو، اپنا حج صحیح کرو، لیکن اب وہ اپنی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میں اگلے سال پھر آنا ہے، میں نے اگلے سال آ کر کروں گا۔ اگلا سال آئے گا تو وہ تو نیا حج ہے، بھئی ایک نماز کی غلطیاں ادھر ہی ٹھیک کرو، یہ تھوڑا ہے کہ ایک نماز میں سجدے صاحب ہو گئے تو وہ اگلی نماز پڑھو گے تب ٹھیک کرو گے۔ یہ بے وقوفی ہیں، سمجھ آئیے بات، یہ بے وقوفی ہیں۔ کتنے موقعوں پر ڈانٹنے کو دل کیا لیکن نہیں ڈانٹ رہا ہوں، میں کہا حج کا موقع ہے، پیار پیار سے آپ کو بیان کر دوں، غلطی ہوئی اس نماز میں، سجدہ صاحب کرنا ادھر، تو دل کو تسلی دینے کے لیے میں نے ابھی اثر بھی پڑھنے آنی ہے، یعنی پھر ٹھیک کر لوں گا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس لیے کہا کہ حنفی ہو تو حنفی بن کر وہاں حج کرنا، وہاں جا کر اپنے حج کو خراب نہ کرنا۔ تو آج 10 ذو الحج تھا، ہم نے کنکر رات کے اٹھا لیے تھے، بڑے شیطان کو کنکر مار دیے، پھر ہم نے قربانی بھی کر لی اور ٹینڈ بھی کر لی، ہم تمام چیزوں سے فارغ ہو گئے، اب پابندیاں ختم۔ ایک پابندی باقی ہے اس بندے کے لیے جس کی بیوی ساتھ گئی ہوئی ہے، صرف اس کے لیے ایک ہی پابندی باقی ہے، اور وہ آپ سمجھ گئے، میاں بیوی کی مقاربت ابھی تک ٹھیک نہیں ہے، باقی سب کچھ آپ کے لیے حلال ہو گیا۔ تو اگر آج طواف زیارت نہیں کرنا تو واپس آئیں، خیمے میں رہیں، مزے کریں، کھائیں پئیں اور رات گزاریں۔ تلبیہ بھی ختم، احرام تھا تو تلبیہ تھا، احرام ختم تو تلبیہ ختم، آپ احرام سے فارغ ہو گئے ہو، رات بھر کاٹیں مینا میں، صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد چلے جائیں حرم شریف اور طواف زیارت کریں، اس کے بعد زوال آفتاب سے پہلے آپ واپس آ جاؤ، اور واپس آتے آتے ہی تو آج 11 ذو الحج ہے، تو راستے میں جو 3 شیطان آئیں گے ترتیب کے ساتھ ان تینوں کو کنکر مار کر آرام کرنے کے لیے خیمے میں واپس پہنچ آؤ۔ سب سے چھوٹے شیطان کو پہلے 7 کنکر مارنے ہوتے ہیں، پھر یعنی 11 ذو الحج کو، اور
درمیانے شیطان کو اس کے بعد 7 کنکر مارنے ہوتے ہیں، اور بڑے شیطان کو اس کے بعد پھر 7 کنکر مارنے ہوتے ہیں۔ تو آج 11 ذو الحج کو آپ نے یہی کام کرنا ہے۔ طواف زیارت آپ صبح کر کے آ چکے ہو آج، اور اگر گزشتہ دن ہی کرنا چاہو تو کر لو، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، ہمت اگر آپ کا ساتھ دے رہی ہے تو۔ اب ہم طواف زیارت کرنے کا طریقہ سیکھنا چاہیں گے۔ آج 10 ذو الحج ہے تو آپ آج ہی چلے گئے تب بھی مسئلہ تو وہی ہے، یا پھر آج 11 ذو الحج ہے تو آپ صبح صبح چلے گئے تو مسئلہ تب بھی وہی ہے۔ کیا ہے؟ 7 چکر کاٹیں گے طواف زیارت کے۔ پہلے 3 چکروں میں رمل کریں گے۔ رمل کرنے کا معنی میں بیان کر چکا ہوں، قدر اکڑ کر چلنا۔ اس وقت چونکہ میں صرف لیکچر دے رہا ہوں، کلاس روم میں ہوتا تو آپ کو چل کر بتا دیتا، یوں چلنا ہے، یا اب میں چل کر نہیں بتا سکتا، تو پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے، باقی 4 چکر سادے اعلیٰ ہی نتن نارمل جیسے ہم چلتے ہیں تو چلنا ہے۔ باقی سارے طریقے وہی جو پہلے بیان کر چکا ہوں، یعنی آپ کا طواف شروع ہوگا، پہلا چکر حجر اسود کی طرف منہ کرتے ہوئے آپ بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، ہاتھوں کو چوم لیا نرم بغیر آواز کے، پہلا چکر شروع ہو گیا۔ جو میں نے وہاں کہا تھا وہ پھر آج پھر وہی ہے کہ رمل کرتے کرتے رش بڑھ گیا، جگہ نہیں مل رہی، تو آپ نے رمل کی خاطر رک نہیں جانا، کبھی میں نے تو رمل کرنا تھا تو یہ جگہ نہیں مل رہی، رک نہیں جانا، چلتے رہنا ہے، آئیں بائیں دائیں جہاں جگہ میسر آئے تو وہاں آپ رمل کے لیے ادھر داخل ہو سکتے ہیں۔ اگر اکیلے ہو پھر تو آپ فکر نہ کرو، جہاں مرضی طواف کرو، فریش رہو گے۔ اگر اکیلے ہو، فریش رہنے کے معنی کہ دب شب لگے گی، آپ کو پس جاؤ گے، پیک ہو جاؤ گے، لیکن آپ کعبۃ اللہ کے فوراً اردا گرد بھی وہ 7 چکر کاٹ سکتے ہو، یعنی مختصر ترین 7 چکر مراد میری یہ ہے۔ اگر آپ کے ساتھ فیملی ہے، بعض خواتین دل کی بہادر ہوتی ہیں اور بعض کا دل بہت کمزور ہوتا ہے، تو اتنے شدید رش میں انٹری کرتے ہی آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ میری بیگم گھبرا گئی ہے یا میری اماں جان گھبرا گئی ہے، فوراً آپ کو محسوس ہو جائے گا، آپ کو یوں لگے گا مجمع چل ہی نہیں رہا، اتنی سلو رفتار ہوگی۔ طواف زیارت کرنے کے لیے جب آپ جاؤ گے، 10 ذو الحج کو جاؤ گے تب بھی یہی حال ہے، 11 ذو الحج کو جاؤ گے تب بھی یہی حال ہے، مجمع میں انٹری کرتے ہی محسوس کر جاؤ گے یہ تو چل ہی نہیں رہا مجمع، 1 منٹ میں چند انچ یا چند فٹ بمشکل آپ سفر طے کر پاؤ گے۔ تو نیچے جو مطاف کی جگہ ہے یعنی حرم کا صحن، وہاں اگر فیملیز والے ہیں تو ان کے لیے طواف کرنا مشکل ہوگا، لہٰذا کیا کر لیں، سب سے اوپر والی چھت پر چلے جائیں۔ لوگ جلدی فارغ ہونے کے ارادے سے سارے نیچے ہی گھسے ہوتے ہیں، اوپر جانے میں ڈر لگتا ہے، 1 چکر 1 کلومیٹر کا بنتا ہے، چھت سے اگر طواف کیا جائے تو لگ بھگ 1 چکر 1 کلومیٹر کا بنتا ہے، لیکن عملی طور پر میں نے یہ چیک کیا اور تجربہ کیا، نیچے رش میں چکر چھوٹا تو ہے لیکن رفتار اتنی سلو ہے کہ 1 چکر اگر آدھے گھنٹے میں ہوا تو اوپر سفر بھلے زیادہ ہے لیکن آپ کا 1 چکر 15 منٹ میں ہو جائے گا۔ نیچے والوں نے سفر کم طے کیا، وقت زیادہ لگایا، اوپر والوں نے وقت کم استعمال کیا اور سفر تھوڑا سا ان کا زیادہ ہو گیا، تو کوئی بات نہیں، ہر قدم چلنے پر وہ مزہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا جو نزول ہو رہا ہے۔ تو فیملیز اگر ساتھ ہیں تو پھر آپ کے لیے رائے یہ ہوگی، مسئلہ یہ ہے کہ چاہو تو نیچے سے کر لو، چاہو تو اوپر سے کر لو، لیکن رائے یہ ہوگی اگر خاص کر کے بوڑھے والدین ساتھ ہیں تو انہیں رش میں نہ دھکیل دینا، اگر خدا نہ خواستہ ان کا دل گھبرا گیا، بے ہوشی کا کچھ کیس ہو گیا تو آپ ہوش میں رہنے کے باوجود بے ہوش ہو جاؤ گے۔ اب میں کیا کروں اماں جان کے ساتھ، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، اب میں کہاں انہیں لے کر جاؤں، اور کوئی بھی آپ کی مدد کرنے کے لیے اللہ بھیج بھی دیتا ہے مدد، قریب نظر نہیں آئے گا، ہر بندے کو اپنی فکر پڑی ہوتی ہے، تو پھر وہ آپ کے لیے یہ مسئلہ وہاں بن سکتا ہے۔ لہذا ہم نے آخر کار طواف زیارت کر لیا، جس میں ہم نے رمل کیا تھا اور جس میں ہم نے 4 چکر سادے کر لیے تھے۔ آج آپ کو ملتزم جانے کا موقع نہیں مل پائے گا، آج کے حالت میں آپ کو ملتزم جانے کا، سوچیں بھی نہ کہ آج آپ کو ملتزم جانے کا موقع میسر ہو سکتا ہے۔ رش کی بنیاد پر اور بھیڑ کی بنیاد پر بہت سارے مسائل، بہت سارے مستحبات چھوٹ جاتے ہیں، بہت ساری سنتیں چھوٹ جاتی ہیں، بہرکیف فرائض اور واجبات تو لازمی ہیں، ان کو ترک بہرکیف نہیں کیا جا سکتا۔ تو آج پتہ نہیں آپ 10 ذو الحج کو آئے ہوئے ہو طواف زیارت کرنے کے لیے، یا پتہ نہیں آپ 11 ذو الحج کو آئے ہوئے ہو، بہرکیف طواف زیارت آپ کا ہو گیا،
7 چکر آپ کے پورے ہو گئے۔ اس کے بعد حسب معمول آپ کو صفا اور مروہ کی حاضری دینی ہوگی، 7 چکر وہاں کے آپ کو کاٹنے ہوں گے حسب معمول، جیسے میں نے عمرے کے اندر آپ کو بیان کیا تھا۔ صفا پر پہنچیں، اس مقام پر جہاں سے کعبۃ اللہ نظر آئے دعا کریں، استلام نہیں، دعا۔ حجاج کرام کو وہاں آپ استلام کرتا پاؤ گے، استلام کا معنی ایسے ایسے کرتا پاؤ گے، یہ صفا کے لیے یہ کرنا سنت نہیں، دعا کرنا سنت ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ خود اپنا حج یاد کر کے جاؤ، وہاں جا کر حج سیکھنا نہیں ہے، حج کرنا ہے۔ اور وہاں جا کے سیکھنے کے چکر میں پڑ گئے تو پھر معاملات جس کو جیسے کرتا دیکھا ویسے کر لیا تو آپ کا حج کھچڑی بن جائے گا، آدھے مسائل حنفیوں والے، آدھے شافیوں والے، آدھے مالکیوں والے، آدھے حنبلیوں والے، تو پتہ نہیں کیا سے کھچڑی زبردست تیار ہو جائے گی آپ کی حج کی۔ اس لیے حج یہاں سے سیکھ کر جاؤ، وہاں صرف کرنے کی کوشش کرنا، وہاں سیکھنے کی کوشش نہیں کرنی۔ سیکھنا بری بات نہیں ہے، لیکن وہ رنگ برنگ نہ سیکھنا، مقصد میرا یہ ہے۔ تو صفا سے آپ چل پڑے، درمیان میں 2 جگہوں پر سبز لائٹس ہوں گی، تو ان کے درمیان آپ نے بھاگنا ہوگا۔ وہ 2 جگہیں ہاتھوں کا اشارہ کم بتا رہا ہے، لیکن یہ اس مسجد سے بھی زیادہ ہے، عیدگاہ مسجد سے بھی زیادہ ہے۔ عیدگاہ مسجد جتنا اس کا حجم بنتا ہے تو اس سے بھی وہ جگہ زیادہ ہے، جہاں درمیان میں جاتے ہوئے بھی دوڑنا ہے اور آتے ہوئے بھی دوڑنا ہے۔ 7 چکر خیر سے آپ کے پورے ہو گئے، اور ٹنڈ آپ کی پہلے ہی ہو چکی ہے، اور تو کچھ بھی نہیں کرنا۔ اب جو آخری پابندی آپ پر رہ چکی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اور وہ پابندی ہے میاں اور بیوی کے ذاتی عنوانات۔ اب وہ پابندی بھی آپ کے لیے ختم ہو گئی۔ مغالطہ ہے تو میں بیان کیے دیتا ہوں، سوال میرے پاس پہنچا بھی ہے باقاعدہ، میں تھوڑی دیر کے بعد اگر وقت کی گنجائش ہوئی۔ جمعہ کی نشست کے فوراً بعد کیا ہوگا؟ عام طور پر حجاج کرام جو سوالات پوچھتے ہیں، یوں ہو گیا تو کیا ہے، یوں ہو گیا تو کیا ہے، یوں ہو گیا تو کیا ہے، جمعہ کی فوراً بعد کی نشست میں میں انشاءاللہ العزیز وہ چیزیں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ آج اگر 10 ذو الحج تھا تو مینا میں آپ کو پھر بھی واپس جانا ہی ہے۔ آج اگر 11 ذو الحج ہے تو پھر بھی آپ کو مینا واپس جانا ہی ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ نے کنکر مارنے ہیں۔ میں ظہر کی نماز کہہ رہا ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ زوال آفتاب کے بعد، لیکن ہمیں سیکھنے کے لیے ظہر کی نماز کے بعد 11 ذو الحج کو بھی ظہر کی نماز کے بعد کنکر مارنے ہیں، 12 ذو الحج کو بھی ظہر کی نماز کے بعد کنکر مارنے ہیں۔ 11 کا دن بھی خیر سے گزر گیا، تینوں شیطانوں کو کنکر مار لیے، مینا خیموں میں آپ پہنچ آئے۔ آج پتہ کیا ہوتا ہے؟ دل بڑا پریشان کرتا ہے۔ وہ دل یہ ہوتا ہے کہ وہاں فارغ بیٹھ کر وہ مکہ والی رونقیں نظر نہیں آتی، حرم مکہ کی رونقیں نظر نہیں آتی، حاجی پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور کب وقت آئے تو پہنچے مکہ، یہ آپ خود محسوس کرو گے جا کر۔ لہذا بھائی جلدی کنکر مارنے کا وقت شروع ہو تو بار بار گھڑی، تو بار بار انتظار، تو بار باہر نکل کر دیکھنا کہ لوگ جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے، یہ کیفیات میں نے دیکھی۔ لیکن کیا کریں، ظہر کا وقت شروع ہوگا تو نماز پڑھو گے نا، مجبوری تو یہ ہے۔ فجر کا وقت شروع ہوگا تو فجر پڑھو گے نا، تو وہاں بھی کنکر مارنے کا وقت شروع ہوگا تو ہی کنکر مارنے ہے نا۔ اب آپ کی آنکھیں یہ منظر دیکھ رہی ہوں گی، ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی حجاج کرام کنکر مارتے چلے جا رہے ہیں۔ وہاں کی انتظامیہ، وہاں کے مفتیان کرام فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں، لاؤڈ سپیکرز پر اعلان ہو رہا ہوتا ہے، رات کو بھی کنکر مارے جا سکتے ہیں، دن کو بھی کنکر مارے جا سکتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے اشتہارات آپ کے ہوٹلوں میں بلکہ آپ کے کمروں تک پہنچا دیے جائیں گے، جب مرضی کنکر مارے جا سکتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی زور دیا ہے کہ آپ حنفی ہو تو حنفی بن کر رہنا، اگر ہمت ہے بے شمار دم دینے کی، بے شمار بکرے ذبح کرنے کی طاقت ہے تو پھر ٹھیک ہے، ان کی باتیں مان لینا، جو مرضی کرتے رہنا۔ اگر اتنی ہمت نہ ہو، پیسے بڑے محدود سے ہیں، تو پھر حنفی بن کر رہنے میں عافیت محسوس کرو گے۔ لہذا لوگ جاتے ہیں تو جانے دیں، جو ہی ظہر کا وقت شروع ہو جائے تو اب بھی آپ نہ جانا، جا سکتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ جا سکتے ہیں لیکن اب بھی نہ جانا۔ پتہ کیوں؟ وہ 50 لاکھ میں سے 25 لاکھ تو وہ ہوتے ہیں جو پھر بھی آخرکار بات مان ہی لیتے ہیں، تو ان 25 لاکھ میں سے 10 لاکھ نے وہ بالکل پیکنگ والا رش ڈال دیا ہوا ہے شیطانوں کے پاس، یعنی 1 انچ پاؤں اٹھانے کی بھی جگہ آپ کو میسر نہ آئے، اتنا رش انہوں نے ڈال دیا ہوا ہے۔ یہ آخری دن ہنگامے ہوتے ہیں، وہ جو آپ سنتے ہو حاجی مر گئے اور حاجی گر گئے تو اوپر ریلا چڑھ گیا، وہ آج آخری دن میں زیادہ ہوتا ہے۔ آج ہر کوئی تیز چل کر پہنچ کر فارغ ہونا چاہتا ہے، تو آپ میرا خیال ہے بھی جینا چاہو گے، لہٰذا آپ تھوڑا سا انتظار کر لیں، تو گھنٹہ 2 گھنٹے ظہر کے وقت کو گزر جانے دیں۔ آج آپ نے جانا ہے تو پھر مڑ کر کہاں آنا ہے واپس مینا میں، تو آپ تسلی کے ساتھ جائیں، اتنی تسلی کے ساتھ کہ مغرب کا وقت شروع ہونے سے پہلے آپ کے آج 12 ذو الحج کے کنکر تینوں شیطانوں کو لگ جائیں، تو آخری شیطان کو کنکر لگاتے ہی
مبارک ہو جائے کہ آپ کا حج پورا ہو گیا۔ یہ تھا مسائل کے ساتھ اور مشوروں کے ساتھ اور آراء کے ساتھ اور مشاہدات کے ساتھ اور تجربات کے ساتھ جو میں نے محسوس کیا، کم ذہنیت، کم سوچ، فکر کی کم گہرائی۔ تو یہ آپ کا حج کا سکیچ ہے جو میں نے آپ کو 5 نشستوں میں ابھی تک بیان کر دیا۔ 12 ذوالحج آخری بار تینوں شہیدانوں کو ہم نے کنکر مارے اور مکہ واپس آ گئے۔ اب کسی کو 10 دن رہنا ہے، کسی کو 15 دن رہنا ہے، کسی کے لیے مدینہ شریف کی حاضری حج سے پہلے ہو چکی ہے، کسی بندے کے لیے مدینہ کی حاضری حج کے بعد ہوگی۔ تو پہلی بات، حج سے پہلے عمرہ کرنے کے بعد جتنے دن بھی ہم رکے، 2 دن، 10 دن، 8 دن، 20 دن، حج کرنے کے بعد بھی جو ہمیں دن میسر ہوئے مکہ شریف میں یا پھر مدینہ منورہ میں، تو جو لوگ فیملیز کے ساتھ گئے ہوتے ہیں وہ اس شش و پنج میں رہتے ہیں کہ ہم لوگ کیا حرمین شریفین طیبین طاہرین میں حقوق زوجیت نبھا سکتے ہیں یا کہ نہیں نبھا سکتے۔ عام لوگ اس میں بڑی بے ادبی محسوس کرتے ہیں، خطرہ محسوس کرتے ہیں، حرمین شریفین اور یہ عنوان۔ تو جاننا چاہیے کہ ہمارے مذہب میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، اپنا اپنا زندگی کا یہ عنوان نبھا سکتے ہیں۔ صاف سی بات ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کے سب صحابہ جو مکہ میں رہتے تھے اور جو مدینہ میں رہتے تھے، تو ادھر رہتے ہوئے ہی تو زندگی کے سارے عنوان نبھائے جاتے تھے، تو ان میں یہ عنوان بھی بنتا ہے زوجین کے حقوق والا۔ لہٰذا اس میں کوئی ڈر خطرے والی بات نہیں ہے، کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ البتہ احرام کا جو زمانہ ہے، خواہ وہ عمرہ کے لیے احرام باندھا ہو یا پھر حج کے لیے احرام باندھا ہو، جو احرام کا زمانہ ہے اس میں یہ ساری احتیاطیں باہر کیف مطلوب ہوتی ہیں۔ احرام سے فارغ ہو کر آپ یہ سارے کچھ بھی جائز کام کر سکتے ہیں۔ مکہ میں جب ہم نے آخرکار یہاں سے نکلنا ہے، آخرکار یعنی آج ہم مکہ سے نکلے تو پھر مدینہ شریف اور وہیں سے باہر سے پاکستان، یا ہم مدینہ سے ہو کر آ چکے ہیں تو پھر مکہ میں آج ہم 2 4 8 دنوں کے بعد یہیں سے ڈائریکٹ پاکستان۔ آخرکار جب ہم مکہ سے نکلیں گے تو جو لوگ آفاقی ہوتے ہیں، آفاقی سے مراد جو حرم کی حدود سے ہم باہر سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی ہم سب پاکستانی، سب انڈونیشین، سب ہندوستانی، سب مصری، سب ایرانی وغیرہ وغیرہ۔ ہم جو کہ پاکستانی ہیں تو ہم صرف پاکستان کی بات کر لیتے ہیں۔ ہم سب پاکستانی جنہوں نے آخرکار پاکستان آنا ہے، ایک مسئلہ خاص کر کے ان کے لیے ابھی بھی ہے، اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ اس کا نام ہے طواف رخصت۔ طواف رخصت 7 چکر پر مشتمل ایک طواف کرنا ہے جس کا نام ہے طواف رخصت۔ یہ واجب ہوتا ہے، اگر چھوڑ دیا جائے تو پھر دم دینا لازم ہوتا ہے، ایک بکرا ذبح کر دینا لازم ہوتا ہے۔ حجاج کرام کے لیے طواف رخصت واجب ہے۔ جو حجاج نہیں ہے، عمرہ کرنے گئے، سارا سال چلتا رہتا ہے، تو طواف رخصت والا مسئلہ ان کے لیے نہیں ہے۔ یہ صرف ان کے لیے ہے جو حج کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، طواف رخصت کرنا واجب ہے۔ طواف رخصت پر میں جان بوجھ کر رکا ہوا ہوں تاکہ آپ کو لوگوں کا ایک اہم ترین مغالطہ بیان کروں۔ طواف رخصت کا شریعت میں معنی یہ ہوتا ہے، حج کرنے کے بعد جو بھی آپ نے نفلی طواف ایک بار کر لیا تو اس کا نام طواف رخصت ہوتا ہے۔ لیکن آپ لوگ کیا سمجھتے ہو؟ آپ لوگ سمجھتے ہو کہ جس دن ہم نے پاکستان آنا ہے تو ہوٹل چھوڑنے سے تھوڑی دیر پہلے جو طواف کیا جائے گا اس کا نام طواف رخصت ہے۔ آپ یہ چیز سمجھتے ہو، لہذا اس مغالطے کو ختم کرنا چاہیے۔ حجاج کرام آپس ہی میں نہ جانے کہاں سے مسائل لے کر آتے ہیں، خواتین خاص کر کے۔ طواف رخصت کا مذہب کے ترازو میں یہ معنی ہے، حج کرنے کے بعد جب بھی جو طواف بھی آپ نے کر لیا تو آپ کا وہ واجب ادا ہو گیا۔ طواف رخصت والا جو واجب تھا آپ کا ادا ہو گیا۔
یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جس لحظے ہم نے مکہ چھوڑنا ہے تو اس لحظے سے پہلے جو طواف ہوگا فوراً اس کا نام طواف رخصت ہے، یہ بات نہیں ہے۔ وہ بھی ہے، آخری لحظوں میں کیا ہوا طواف بھی طواف رخصت ہے، لیکن اس سے پہلے جو بھی ہو گیا حج کے بعد اس کا نام طواف رخصت ہے۔ ایک تو یہ مغالطہ ہے، اور دوسرا مغالطہ یہ ہے کہ حجاج یہ سمجھتے ہیں کہ طواف رخصت کرنے کے بعد اب دوبارہ ہم خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے یا اندر نماز پڑھنے کے لیے یا پھر دوبارہ کوئی اور طواف کرنے کے لیے اگر موقع بن ہی گیا تو نہیں جا سکتے۔ حجاج یہ سمجھتے ہیں، اور اسی مسئلے کو پریچ کیا جا رہا ہوتا ہے، جی میں آؤ جی حاجی صاحب طواف کرنے، یار میں طواف رخصت کر چکا ہوں اب میں نہیں جا سکتا۔ اچھا جی آؤ جی ابھی گاڑی لیٹ ہے تو نماز پڑھیں، نہیں میں تو طواف رخصت کر چکا ہوں، میں تو اب حرم نہیں جا سکتا۔ یعنی یہ پبلک کے اندر گھومنے والا مسئلہ ہے جو خالص غلط ہے۔ طواف رخصت کوئی سا بھی ہو گیا حج کے بعد، ایک تو یاد رکھیے کہ اس کا نام طواف رخصت ہے، اور دوسری یہ بات یاد رکھیے طواف رخصت کرنے کے معنی کوئی بین نہیں لگ گیا کہ اب آپ مکہ میں جب تک ہیں تو دوبارہ حرم میں جا نہیں سکتے، کوئی بین نہیں لگ گیا۔ تو یہ دو قسم کے خاص مغالطے تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دینا چاہے۔ جو فیملیز والے ہیں تو طواف رخصت کرنا تھا تو روانگی کا وقت ہو گیا ادھر، اور ادھر اللہ کا حکم جاری ہو گیا، اہل خانہ جو ہیں وہ ان کا پیریڈ شروع ہو گیا، ماہواری مینسس۔ اب وہ کیا کریں گی؟ طواف کرنے کے لیے حرم میں جانا پڑتا ہے، اب وہ ان پر تو بین لگ گیا، حرم میں نہیں جا سکتی ہیں، تو ڈرنے والی بات نہیں ہے۔ اگر تو حج کے بعد کوئی طواف کیا ہوا ہے تو مذہب کی رخصتیں اسی لیے ہوتی ہیں کہ اسی کا نام طواف رخصت ہے۔ حج سے لے کر آج تک آپ 10 دن مکہ میں رہے ہو تو ہر دن طواف کرتے رہے ہو، تو کوئی ایک بن چکا ہے طواف رخصت۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی طواف کر چکے ہو تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب ہم طواف رخصت کیسے کریں، بیگم کو تو مینسز ہو گئے ہیں تو اب کیا بنے گا۔ بھائی پہلے آپ کوئی کیا ہوا ہے یا نہیں؟ اگر تو کوئی طواف کر چکے ہو تو ہو چکا ہے طواف رخصت، اور اگر حج سے لے کر ابھی تک کوئی طواف نہیں کیا، اب مسئلہ ہے آپ کی بیگم کے لیے، ابھی تک کوئی طواف بھی نہیں کیا حج کے بعد، تاکہ وہ طواف رخصت بن سکتا، کوئی طواف بھی نہیں کیا، تو اس خاتون کے لیے مسئلہ یہ ہوگا یہ پھر واپس آ جائے، پاکستان واپس آ جائے، کچھ بھی نہیں۔ کیا اس پر دم لازم ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ دم بھی لازم نہیں ہوگا۔ کچھ عذر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر شریعت پاک نے رخصت عطا فرمائی، اب عورت کا یہ مسئلہ اس کے بس میں نہیں ہے تو پھر وہ کیا کرے۔ البتہ آج کل ترقی زیادہ ہو گئی تو کچھ ایسی میڈیسن آ چکی ہیں جن کی وجہ سے ٹائم پیریڈ اوپر نیچے کیا جا سکتا ہے، عادت کے مطابق جو اللہ کا حکم آتا ہے تو اس حکم کو بدنی تقاضوں میں آگے پیچھے پھیرا جا سکتا ہے۔ میڈیسن اس طرح کی مل جاتی ہے، یہ خود استعمال نہیں کر سکتے ہم، باہر کے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ مختلف کنڈیشنز میں مختلف ادویات ہوتی ہیں، تو خواتین اس سلسلے میں خاص کر کے ڈاکٹر سے رجوع کر کے تو جتنا زمانہ چاہیں کہ ہم صاف ستھری رہیں تو اتنا زمانہ حج کے دورانیے میں رہ سکتی ہیں۔ طواف کرتے وقت خاص چیز آپ کو میں نے شروع میں بیان کر دیا تھا کہ طواف کرتے ہوئے آپ نے خانہ کعبہ شریف کی زیارت آمدن سر اٹھا کر نہیں کرنی۔ ایک میں نے یہ بات آپ کو بیان کی تھی، ایک میں نے یہ بیان کی تھی کہ طواف کرتے ہوئے خانہ کعبہ شریف کو نہ پیٹ کرنی ہے اور نہ ہی ادھر منہ کر کے تو چلنا ہے، اپنے دھیان میں آگے چلتے رہیں بس، ٹھیک ہے یہ خانہ کعبہ ہے مثلا، تو نہ ادھر منہ کر کے چلنا ہے نہ ادھر پیٹ کر کے چلنی ہے۔ اگر آپ سے ایسی غلطی ہو گئی، اور یہ غلطی کہاں واقع ہوتی ہے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، یہ غلطی کہاں واقع ہوتی ہے۔ آپ کا رفیق سفر یا آپ کی بیگم پیچھے رہ گئے، اب بار بار گھوم کر انہیں مڑ کر آپ دیکھ رہے ہو تو خانہ کعبہ کو پیٹ ہو گئی۔ اتنا دورانیہ جو آپ نے پیٹ کر کے تو طواف کے 2 قدم یا 4 قدم چلے ہیں، یہ طواف کا حصہ نہیں بنے۔ بہت ہی باریک بات ہے، یہ حصہ طواف کا حصہ نہیں بنا۔ جو آپ نے
ادھر سے گھوم کر تو کعبے کو پیٹ کر دی، یا کعبہ کی طرف سے گھوم کر کے تو بندہ دیکھ رہے ہو تو سینہ کر دیا، کعبہ کو سینہ کر دیا یا کعبہ کو پیٹ کر دی، ایک قدم چلے یا 2 قدم چلے، یہ آپ کو ریورس کرنا ہوگا اپنا طواف، 2 قدم یا 1 قدم یا 4 قدم آپ کو پیچھے آنا ہوگا، اور پیچھے آ کر کے تو پھر آپ اپنا طواف کو مکمل کریں گے۔ اور اگر پیچھے آنا مشکل ہو گیا، علامہ صاحب بہت رش ہے پیچھے نہیں آ سکتے، پھر کیا کریں؟ ایک چکر پھر اور کاٹیں، یہ جو آپ کا چکر ہوا یہ پورا نہیں ہوا، اور اسے پورا کرنے کا طریقہ یہی تھا کہ اتنا فاصلہ اسے آپ ریپیٹ کریں، وہ بھی آپ سے نہیں ہو سکتا، پھر یہ پورا چکر درجے میں ختم، ایک اور چکر کاٹنا پڑے گا۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس سے حجاج کرام ایک دم سے خاموش ہیں اور غافل۔ زمانہ ہوا، کئی حجاج سے واسطہ پڑا، بات چیت ہوئی، لیکن اس مسئلے پر کبھی ڈسکشن سامنے نہیں آئی، اور یہ بہت ہی نازک اور اہم ترین مسئلہ ہے۔ طواف کرتے ہوئے کعبہ شریف کو نہ پیٹ کرنی ہے، اور نہ ہی طواف کرتے ہوئے کعبہ شریف کو سینہ کرنا ہے۔ طواف کرتے کرتے آپ کا وضو خراب ہو گیا، یا پھر آپ کو علم نہیں تھا تو وضو تھا ہی نہیں تو آپ طواف کرنے کے لیے آ گئے، تو بغیر وضو کے آپ نے طواف کیا، مسئلہ یہ ہوا، تو اس پر آپ کے لیے کیا چیز لازم ہوگی؟ جرم تو ہو گیا، طواف آپ نے بغیر وضو کے کیا، جرم تو آپ کے لیے ہو گیا، اب اس جرم کا ازالہ کیا ہوگا؟ صدقہ دینا لازم ہو جائے گا۔ دم بنتا ہے بعض احوال میں، لیکن یہ جو نفلی طواف وغیرہ ہیں اگر یہ بغیر وضو کے کر لیے تو آپ پر صدقہ دینا لازم ہو جائے گا۔ صدقہ سے مراد کیا ہوتی ہے؟ صدقہ فطر، جتنا ہم فطرانہ ادا کرتے ہیں یہ ہوتا ہے فطرانہ، فطرانہ کی مقدار آپ پر لازم ہو جائے گی۔ میں آپ کے سامنے چاہوں گا کہ کچھ الفاظ پڑھوں تاکہ آپ غور کے ساتھ انہیں سن سکیں۔ نفلی طواف بغیر وضو کے کرنا، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اس کا جواب ہوگا طواف زیارت کے علاوہ کوئی بھی طواف خواہ نفل ہی کیوں نہ ہو، اس کے کل چکر یعنی 7 کے 7 چکر، اگر آپ نے غسل لازم تھا تو اس حالت میں کر لیے تو دم لازم ہو جائے گا، اور اگر آپ پر وضو لازم تھا تو اس حالت میں کر لیے تو آپ پر صدقہ لازم ہو جائے گا۔ صدقہ سے مراد میں نے آپ کو بیان کر دیا، ایک فطرانے کی مقدار صدقہ ہوتا ہے جو کہ آپ کو دینا پھر لازم ہو جائے گا۔ طواف کے متعلق پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہوتا ہے، اگر عمرہ کرنے آئے ہو یا حج کرنے آئے ہو تو پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہوتا ہے، تو آپ رمل نہیں کر سکے، بھول گئے، ایسا ہو جاتا ہے کبھی غلطی سے، بندہ کافی آگے جا چکتا ہے تو یاد آتا ہے میں نے تو رمل کرنا تھا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں، اس سے بھی زیادہ خطرناک باتیں حاجیوں کے ذہن سے نکل جاتی ہیں۔ میں اس کی مثال آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ ایک حاجی صاحب نے، یا جس سال میں گیا تھا اس سال کی بات ہے، عمرہ کر کے تو مدینہ شریف بھی جا پہنچے، عمرے کے فوراً بعد مدینہ جانا تھا انہیں، عمرہ کر کے مدینہ شریف بھی جا پہنچے، وہاں جا کر مجھے فون کیا، علامہ صاحب ٹینٹ کب کروانی ہے؟ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ حال بھی وہاں ہوتا ہے، مدینہ جہاں پہنچے ہیں اور ابھی تک ٹینٹ نہیں کروائی ہے، حالانکہ سعی سے فارغ ہونے کے فوراً بعد ٹینٹ کروانی ہوتی ہے، لیکن وہ مدینہ جا پہنچے اور ابھی تک ٹینٹ نہیں کروائی تو پوچھ رہے ہیں کہ ٹینٹ کب کروانی ہے۔ تو ایسی اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان سے اپنا حج یا پھر اپنا عمرہ اچھا خاصا پڑھ کر جاؤ۔ بہت کم لوگ مجھے ایسے ملاقات میں آتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر طبیعت خوش ہو جائے۔ 4 دن پہلے ٹیکسلا سے ایک میاں بیوی میرے گھر آ گئے، میں پنڈی گیا تھا ادھر کچھ حجاج کرام کی یہی لیکچر دینے کے لیے، تو وہ وہاں آئے ہوئے تھے ٹیکسلا سے، تو انہوں نے وہاں سنا تو پھر ان کی طبیعت بنی کہ ہم ایک بار پھر سنیں، وہ ٹیکسلا سے ٹائم نکال کر آئے اور دونوں اچھے خاصے ایجوکیٹڈ لوگ تھے۔ میں نے کہا سناؤ، اب میں نہیں بولتا آپ سناؤ، انہوں نے مجھے سارا حج سنایا اور طبیعت میری باغ باغ ہو گئی۔ میں نے کہا آپ دونوں میاں بھی بڑے لائق لوگ ہو، آپ کا حج انشاءاللہ تعالیٰ بڑا اچھا ہوگا۔ تو یہ گھر سے واقعی یہ مسائل خوب یاد کر کے جاؤ۔ وہاں جا کر علماء کرام کو بھی میں نے دیکھا کہ کئی موقعوں پر ڈاؤٹ فل ہو جاتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے، حالانکہ ہم سارا دن پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو کئی بار میرے ساتھ ایسا ہو گیا کہ یار اب کیا کرنا ہے،
ڈھیروں مسائل جو ہوئے حج کے، اور واقعہ یہ کبھی کبھی پیش آتا ہے حج والا زندگی میں ایک بار یا پھر دو بار، تو بہت کم پیش آتا ہے، پھر ہمیں بھی کتابوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں کو تو اگر ہمیں 10 بار حج کے مسائل پڑھنے چاہیے تو آپ لوگوں کو 40 بار پڑھنے چاہیے، تاکہ وہاں جا کر خطا کا شکار نہ ہوا جا سکے۔ تو آپ رمل کرنا بھول گئے، چکر آپ کے ہوئے ہیں لیکن رمل کرنا آپ بھول گئے، تو بھائی بات یہ ہے کہ جو رمل رہ گیا بس رہ گیا، اب اس کے لیے قضا نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ پہلے ایک چکر کا رمل رہ گیا تو آخر میں جو کل 6 پھیرے ہیں تو اب 3 تو ہیں ہی ہیں تو ان میں رمل کر لو۔ جی نہیں، پہلے 3 میں رمل ہو گیا تو فابہا، ایک چکر کا رمل رہ گیا تو بس وہ رہ گیا، 2 چکروں کا رمل رہ گیا تو وہ رہ گیا، تو ایک چکر بچ گیا اس میں رمل کر لیں۔ جو رمل دستیاب ہوا 3 چکروں کے اندر وہی آپ کر پاؤ گے، رمل چھوٹ جانے پر آپ اس کی قضا نہیں کر سکتے، اور اس پر کوئی دم اور کفارہ بھی لازم نہیں ہوتا۔ ایسے ہی آپ استباء کرنا بھول گئے، استباء مینز کندھا ننگا کرنا بھول گئے آپ۔ طواف کے لیے کندھا ننگا کرنا ہوتا ہے جب ہم حالت احرام میں ہوتے ہیں، تو کندھا ننگا نہیں کر سکے، بعد میں خیال آیا، بس اب اس کی بھی قضا نہیں ہے۔ کیا آپ کہیں کہ چلو میں 2 گھنٹے ویسے ہی کندھا ننگا کر کے پھر لوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ یا پھر آپ کہیں چلو جی میں اب صحیح کر رہا ہوں تو کندھا یہاں ننگا کر لوں، ادھر رہ گیا تھا یہاں کندھا ننگا کر لوں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ رمل کی قضا بھی نہیں، اور کندھا ننگا کرنا تھا اور نہیں کیا تو اس کی بھی قضا نہیں، اور یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ ان کے چھوٹ جانے پر کوئی کفارہ وغیرہ بھی لازم نہیں۔ جب تک بندہ اگلی بات عمرہ کر کے ہم فارغ ہو چکے ہیں تو حج کا زمانہ ابھی نہیں آیا، تو یہ جو درمیان کے دن ہیں وہاں جا کر یہ اختلاف چل رہا ہوتا ہے کہ عمرہ اور کر سکتے ہیں یا کہ نہیں کر سکتے۔ عمرہ ختم ہو گیا، حج ابھی شروع ہونا ہے، درمیان کے 8 دن یا پھر 10 دن، تو ہم اور عمرہ کر سکتے ہیں یا کہ نہیں کر سکتے۔ علماء کرام کا اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ قال بعض العلماء العمرہ جائز، اور بعض علماء کی تحقیق میں مزید عمرہ نہیں کر سکتے، تو بہر کیف ہے اختلاف۔ نہ حتمی رائے یہ ہے کہ مزید عمرے حج سے پہلے کیے جائیں، اور نہ حتمی رائے یہ ہے کہ حج سے پہلے مزید عمرے نہ کیے جائیں۔ فریقین کے پاس دلائل بہر کیف موجود ہیں، تو نتیجہ کیا نکلا؟ عمرہ کر لو گے تو بہر کیف ہم گناہ نہیں کہیں گے، لیکن میں پہلے آپ کو بیان کر چکا کہ آپ زیادہ سے زیادہ نفلی طواف کریں، جس پر سب علماء کا اتفاق ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ نفلی اعتکاف نفلی طواف کریں۔ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ سب سے افضل چیز ہے۔ باقی عمرہ کرنے کے بارے میں نے آپ کو بیان کر دیا کہ علماء کا آپس میں اختلاف چلتا ہے۔ صابن استعمال کر سکتے ہیں یا کہ نہیں حالت احرام میں؟ صابن استعمال کرنے کے بارے میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ صابن میں خوشبو ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ صابن استعمال کرنے کی وجہ سے بدن سے میل اترتا ہے۔ جہاں تک خوشبو کی بات ہے تو علماء کرام کا فتویٰ موجود ہے کہ خوشبو 2 حالتوں میں ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے کچی حالت میں، ایک ہوتی ہے کہ خوشبو کو پکا لیا جائے۔ تو صابن میں جو خوشبو استعمال ہوتی ہے وہ پکا لی جا چکی ہوتی ہے، جو خوشبو پکا لی جائے اس کا استعمال جائز ہو جاتا ہے۔ تو لہذا صابن میں خوشبو کی وجہ سے ہم کہیں کہ چونکہ صابن میں خوشبو ہوتی ہے تو استعمال نہ کیا جائے، یہ وجہ نہیں ہے۔ صابن استعمال کرنا نہیں، لیکن وجہ یہ نہیں ہے کہ کیونکہ اس میں خوشبو ہوتی ہے، بلکہ صابن استعمال نہیں کرنا وجہ یہ ہے کہ صابن استعمال کرنے سے جسم سے میل اترے گی، تو جب تک ہم حالت احرام میں ہیں تو اپنے جسم سے میل نہیں اتار سکتے۔ اس کے بھی راز اپنے ہیں کہ کیوں آخر یہ میل ہوتی کیا ہے؟ وہ تھوڑی بہت جو خاک اڑ گئی، پسینہ آ گیا تو وہی مٹی بن گئی، اسی درجے کی میل ہوتی ہے، اور کوئی بہت زیادہ کوئی غچ انسان نہیں بن جاتا ہے۔ تو جو اس درجے کی میل ہے، یعنی میل ہم نہیں کہتے، جو اس درجے کی مٹی ہے، نرم سی مٹی، غبار سی ٹائپ کی، تو اس کا جسم پر رہنا یہ رسول اللہ علیہ السلام چاہا کرتے تھے کہ رہے۔ ایک بار حضور سے پوچھا گیا حضور حاجی کون ہوتا ہے؟ میں اشعث و اغبر، آپ نے یہ کلمات ارشاد فرما دی ہے، حاجی وہ ہوتا ہے جس غریب کے بال بکھرے بکھرے ہوں اور مٹی سے وہ اٹا ہوا ہو۔ تو یہ جو حالت ہے
حضور ارشاد کیا کرتے تھے یہ جو حالت ہے بندے کو جب اللہ تعالیٰ اس حالت میں دیکھتا ہے نا تو فرماتا ہے معاف کرو فرشتوں اس وقت دیکھو اس کی کیا حالت بنا رکھی ہے آپ نے. تو اللہ رب العالمین انسان کی اس پتلی حالت کو دیکھتے ہوئے تو اسے معافی عطا فرما دیتا ہے جو کہ حج کا مطلوب اعظم ہے. اس لیے صابن کو استعمال نہیں کرنا وجہ یہ نہیں ہے کہ اس میں خوشبو ہوتی ہے بلکہ صابن استعمال نہیں کرنا وجہ یہ ہے کہ اس سے میل اترتا ہے. صوفی سوپ صابن اس میں تو خوشبو ہوتی نہیں ہے بلکہ تھوڑی دیر کے بعد بدبو ہوتی ہے جسم سے, اسے بھی استعمال نہیں کرنا حالانکہ اس میں تو خوشبو نہیں ہے. اور وجہ میں نے آپ کو پہلے بیان کر دی کہ اس سے کم از کم جسم سے میل اترتا ہے. اس لیے نزلہ اور زکام یہ حجاج کے لیے خاص تحفہ ہوتا ہے. لازماً آپ کو کہیں نہ کہیں ہو ہی جائے گا, ایک آدھ بار تو حملہ ہو ہی جاتا ہے. بخار, نزلہ اور زکام یہ 3 چیزیں اور ہو جائیں تو اچھا ہے. بڑی مقبولیت ہے ان چیزوں کے اندر, بڑی مقبولیت ہے. اللہ کے ہاں مقبولیت ہے, پبلک کے ہاں نہیں کہ یہ مرض بڑا مقبول ہے لوگوں کے ہاں, یہ نہیں. اللہ کے ہاں اس مرض میں بڑی مقبولیت ہے, ہو جانا چاہیے تو ہو جاتا ہے لازماً. اب بات یہ نہیں تھی کہ آپ کو نزلہ اور زکام ہو گیا, بات یہ تھی کہ اب آپ کیا کرو گے. لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کیا کرو گے. لوگ تو یہ کر رہے ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ماسک انہوں نے لیے ہوتے ہیں منہ پر چڑھا لیتے ہیں. حالت احرام میں یہ جائز نہیں ہے. احرام سے جب آؤٹ ہو چکے ہو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن حالت احرام میں ماسک اپنے منہ پر نہیں لگانا. فری بانٹ رہے ہوں گے آپ کو وہاں, یہ ماسک وہ چھوٹے سے ہوتے ہیں تو فری بٹ رہے ہوں گے, لیں بھلے لیکن استعمال نہیں کرنا حالت احرام میں خاص کر کے. اچھا ٹیشو کے ساتھ کیا ہم اپنا ناک صاف کر لیں؟ نہیں. رومال کے ساتھ کر لیں؟ جی نہیں. یعنی کپڑا یا پھر کاغذ یا پھر ٹیشو اپنے چہرے پر لگا کر تو چہرے کا کوئی حصہ بھی چھپانا نہیں ہے, چھپا نہیں سکتے ہو بھلے لہجہ بھر کے لیے کیوں نہ ہو. یہ دیکھا آپ نے انگلی کے ساتھ, ٹیشو کے ساتھ آپ یہ بھی نہیں کر سکتے. ہاتھوں کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہو, ہاتھوں کے ساتھ تو وضو کرتے ہوئے پانی ڈال کر یوں بھی کر سکتے ہو. ہاتھ اور چیز ہیں, ہاتھوں کے لیے احکام الگ, لیکن کوئی ٹیشو, کوئی کپڑا, کوئی رومال یہ آپ استعمال نہیں کر سکتے. تو علامہ صاحب پھر کیا کریں؟ آپ ہاتھ ہی استعمال کرو گے, بس مجھے تو اتنا ہی پتہ ہے, ہاتھ ہی استعمال کرو گے. جاؤ بیسن پر ہاتھوں کے ساتھ جو کرنا ہے کر لیں, لیکن آپ ٹیشو وغیرہ یا پھر رومال وغیرہ یا پھر کپڑا وغیرہ یہ استعمال نہیں کر سکتے. ہماری کتابیں کم از کم ہمیں یہی بتاتی ہیں جو کہ احکام حج کے ارشاد فرمائے گئے ہیں. ایک بار ایسا ہو گیا کہ ایک حاجی صاحب, میں اور ایک اور حاجی صاحب عمرہ کرنے کے لیے ہم نے احرام باندھنا تھا, تو احرام باندھنے کے لیے ہم مسجد عائشہ چلے گئے. تنعیم, مسجد عائشہ کہو یا تنعیم کہو ایک ہی بات ہے. وہاں چلے گئے تو ہوا یہ کہ میں تو احرام ساتھ لے گیا تھا لیکن وہ احرام گھر بھول گئے. چادریں, میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا چادروں کا نام احرام نہیں ہے. احرام تو اپنے اوپر بہت ساری پابندیاں لازم کر لینے کا نام ہے. تو چادریں تو ان پابندیوں میں سے ایک پابندی ہے کہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا, ان سلا کپڑا بس لگا لینا ہے اپنے جسم پر. یہ تو ان احکام میں سے ایک حکم ہے. اب وہ پریشان کہ میرا عمرہ تو گیا, میں اب دوبارہ پھر مکہ جاؤں گا, مکہ جا کر پھر واپس آؤں گا, احرام کی چادریں لے کر آؤں گا, اب میں کیا کروں. کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے چادریں آپ کی رہ گئی حرم میں یعنی ہوٹل میں, آپ مقام تنعیم جا پہنچے, اب وضو بھی کر لیا, 2 رکعتیں بھی پڑھ لیں, وہ چادریں آپ کے پاس ہیں ہی نہیں ہیں. کبھی ایسا ہو جاتا ہے. تو اب انہی کپڑوں کے اندر اب آپ کیا کرو. وہ تو اچھے خاصے پریشان ہو گئے. پھر میں نے ان کو بیان کیا کہ میرے بھائی بات یہ ہے کہ سلا کپڑا پہننا ممنوع ہوتا ہے, اگر پہنو گے تو جرمانہ ہو جائے گا. اب یہ ہے کہ آپ نیت کر لیں, آپ احرام میں داخل ہو جاؤ گے. رہی بات یہ کہ اب سے لے کر تو ہوٹل پہنچنے تک جو آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ آپ کو لگا تو آپ نے سلا کپڑا پہنا ہوا ہے, حالانکہ نہیں پہننا تھا, تو یہ جرم آپ سے ہوتا رہا. پونا گھنٹہ بھر یہ جرم آپ سے ہوتا رہا. تو آپ کا عمرہ ہو جائے گا, پریشان نہ ہو, بس اس جرم کا کفارہ ادا کر دینا اور بس. ان کی طبیعت کچھ مطمئن ہو گئی کہ چلیں گزارا چل سکتا ہے, وغیرہ مجھے پھر مکہ آ کر کے تو پھر چادریں لے کر کے تو پھر وہ تنعیم جانا پڑتا. اس پروسیس پر آنے اور جانے میں 1.5 گھنٹہ آرام سے لگ جاتا ہے. تو طبیعت بڑی بے چین ہوتی ہے جب بندے سے اس طرح کی غلطی ہو جائے. لہٰذا ایسا بندہ کیا کرے, جس کی چادریں حرم میں رہ گئیں تو وہ انہی کپڑوں میں ہے,
وہ جناب باقاعدہ سب کچھ کرے، 2 نفل پڑھے، عمرے کی نیت کرے اور پھر تلبیہ کہے، تلبیہ کہتا کہتا واپس آئے اور سیدھا ہوٹل چلا جائے، جاتے ہی 2 چادریں اپنی تبدیل کر لے، سلے ہوئے کپڑے اتار دے۔ رہی بات کہ اس پر کیا کفارہ لازم آئے گا؟ فطرانہ، بس ایک فطرانہ ادا کر دے۔ صبح سے لے کر شام تک اگر مسلسل اس نے پہنے رکھا مثال کے طور پر، اب پورا دم لازم ہو جائے گا۔ آدھا پونا گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، یعنی اس قدر اگر اس سے یہ غلطی واقع ہوئی تو ایک صدقہ اس کو ادا کر دینا لازم ہو جائے گا۔ اور اگر سارا دن اس حالت میں گزر گیا یا پھر ساری رات اس حالت میں گزر گئی تو اس پر دم دینا لازم ہو جائے گا۔ ایک غلطی خاص کر کے میدان مزدلفہ میں واقع ہوتی ہے۔ رات کو ہم جب لوگ لیٹتے ہیں تو 2 چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، ایک تو آسمان سے چھوٹی چھوٹی ٹھنڈ اتر رہی ہوتی ہے جو کہ ننگا سار اوپر کی طرف ہو تو باہر کیف تکلیف دیتی ہے، اور دوسرا جو لوگ، سارے لوگ آ تو نہیں چکے ابھی، آپ سے پیچھے بھی ابھی لاکھوں لوگ باقی ہیں، تو اب جب لیٹے ہوئے ہو تو لوگ آ رہے ہیں، گزر رہے ہیں آپ کے پاس سے، ایک چھوٹے درجے کا غبار، ریتلا غبار اڑتا رہتا ہے، یعنی فیلنگز میں بھی نہیں آتا، اتنا کم درجے کا ہوتا ہے، لیکن ناک محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، اندر جا رہی ہے۔ اب جب لیٹے ہوئے ہو خاص کر کے پھر تو وہ غبار یقیناً آپ کے نتنوں میں گھستا ہے، 1000 بار آپ کا دل کرتا ہے کہ میں اپنے سر پر بھی چادر لے ہی لوں اور ڈھانپ کر اپنے آپ کو سو جاؤں۔ تو مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا، لیکن اگر ایسا ہو گیا تو پھر یہ مسئلہ خاص کر کے کئی بار حجاج کرام، کئی بار نہیں کئی لوگ آپ دیکھو گے کہ وہ چادر تان کر سوتے ہیں، جسے وہ کہا جاتا ہے تان کر سونا، وہ چادر تان کر سو جاتے ہیں، چہرہ بھی ان کا چھپ جاتا ہے۔ تو کیا مسئلہ ہوگا بھائی؟ اب یہ لوگ کیا کریں؟ بھائی یہی جو میں نے ابھی آپ سے کہا، اگر تو بس چہرہ چھپایا تو تھوڑی دیر کے بعد یاد آ گیا تو اتار لیا، صدقہ ادا کر دے، صدقہ ادا کر دے، ان پر بس صدقہ ہی ادا کرنا لازم ہوگا۔ ان کی غلطی ساری رات پر مشتمل ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ مغرب کے بعد تو عرفات سے چلے ہیں، تو عشاء کے بعد جا کر مزدلفہ پہنچے ہیں، پھر نمازیں پڑھی ہیں، کھانا شانا کھایا ہے، سوتے سوتے 2 گھنٹے اور لگ گئے ہیں، تو آدھی کو رات بمشکل ان کو اس جرم میں گزری ہوگی، وہ بھی ساری نہیں، وہ آدھی بھی ساری نہیں، تو ان کا چند گھنٹے ہی بنتا ہے یہ جرم۔ جو حاجی لوگ مزدلفہ میں چادر سر پر بھی تان کر سو جاتے ہیں، ان کا جرم رات بھر پر محیط ہوتا ہی نہیں ہے، یہ چند گھنٹوں میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے، وہ بھی یاد آ گیا تو جلدی سے اتار لیا، تو ان کا اتنا ہی ہوتا ہے، لہذا ان پر ایک صدقہ ادا کر دینا لازم ہوگا۔ آتے ہوئے تو خیر ہے، لیکن جاتے ہوئے ایک پریشانی اور ہے۔ میں مثلا جا رہا ہوں عمرہ کرنے کے لیے، تو ویسے وہاں جا کر جاننے والے میرے بہت ہوتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ میرا کوئی جاننے والا نہیں ہے، نہ کسی کو جانے کی بتاتا ہوں، نہ کسی کو آنے کی بتاتا ہوں، نہ اپنا ٹائم بتاتا ہوں، خاموشی سے گئے عمرہ کر کے واپس آ گئے۔ لیکن سارے تو ایسے نہیں ہوتے، دل کرتا ہے ملاقاتیں کرنے کو، ہمارے اپنے آئیں ہمیں ریسیو کریں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جدہ ایئرپورٹ پر آپ لوگ اترے، ابھی آپ نے احرام باندھا ہوا ہے، تو کوئی کسی کا بھائی آ گیا، کسی کا چچا آ گیا، کسی کا تایا آ گیا، انہوں نے پھول ہار لیے ہوئے ہیں اور محبت میں آپ کے گلے میں ڈال رہے ہیں، یہ غلطی واقع ہو رہی ہے۔ احرام کے بعد خوشبو والی کوئی چیز آپ سے قریب نہیں آنی چاہیے، جو انہوں نے آپ کو ہار ڈال دیے یہ خرابی ہے۔ کل گجر خان سے ایک صاحب نے فون کیا، مجھے کہنے لگے احرام کی حالت میں حجر اسود کو چوم سکتے ہیں۔ اب مسئلہ تو یہ تھا کہ چوم سکتے ہیں، لیکن مجھے چونکہ اگلی خرابی پتہ ہے، میں نے پھر انہیں ڈیٹیل سے بیان کیا کہ بھئی پاکستانیوں کو اللہ تعالیٰ بہت سارا علم نصیب فرمائے، یہ شوق میں ان کے جیبوں میں پاکستان سے وہ شیشیاں عطر کی لے جاتے ہیں، جدھر بیٹھے ادھر مصلے پر لگا دی، اس کو عبادت اور نیکی تصور کرتے ہیں، چلو یہاں بھی گزارا چل سکتا ہے، مدینہ شریف جا کر لگا دی، چلو یہ بھی گزارا چل سکتا ہے، ذوق اور شوق میں آ کر ہاتھ پر لگا کر نہ کافی ساری حجر اسود پر بھی لگا دی، یہ باقاعدہ وقوع ہے اس کا، حجر اسود پر وہ خوشبو لگا دی، چلو جو بھی سونگیں گے انہیں اچھا لگے گا، ستیہ ناز کر دیا تو انہیں یہ خوشبو لگا کر کے، کس نے کہا خوشبو لگانے کو؟ اب جو بندہ بیچارہ ہاتھ لگا کر سونگے گا تو وہ ہاتھوں پر تو وہ کافی سارا عطر لگ جائے گا اس کے، یہ پریشانی۔ میں نے کہا بھائی دیکھ لو، ججمنٹ کر لو، اگر حجر اسود پر آپ کو کوئی تری بری خوشبو ٹائپ نظر نہیں آ رہی پھر تو چوم لیں،
اور اگر آپ محسوس کر رہے ہو کہ مجھ سے فوراً پہلے کوئی بندہ یہ کیس کر گیا ہے تو پھر چومنے سے احتیاط کریں، کیونکہ حالت احرام میں خوشبو کا استعمال نہیں کرنا۔ لہٰذا یہ 2 موقع میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اگر ایئرپورٹ پر آپ کے چچے تائے ہار لے کر آئیں تو ان سے کہنا یہ اپنے ہی گلے میں ڈال لیں، ہو گئے آپ کے میرے نام، میرے لیے اس وقت ممنوع ہے۔ اور دوسرا، حجر اسود کا پہنچنے کا موقع ہوتا ہے، وہاں پر خوشبو اگر لگی دیکھیں تو اس سے پھر بوسہ بوسہ مت دیں۔ جیسے حجر اسود پر خوشبو لگا دی جاتی ہے پبلک کی طرف سے، ایسے ہی رکن یمانی پر بھی خوشبو لگا دیتے ہیں لوگ، ایسے ہی کعبہ کی دیواروں کے ساتھ بھی خوشبو لگا دیتے ہیں۔ غلاف تو ویسے ہی حج کے زمانے میں ذرا اتنا اونچا کر دیا جاتا ہے کہ وہ ہاتھ کی اپروچ سے اوپر ہوتا ہے، کھڑے ہو کر بھی ہاتھ لگاؤ تو اس سے بھی اوپر ہوتا ہے۔ چلو اس پر اگر پھینک دی ہے یا لگا دی ہے تو گزارا چل سکتا ہے، لیکن خوشبو بھر کے جہاں جہاں بھی آپ کو میسر ہو، میں نے اس پر آپ کو رہنمائی دی کہ اس سے بچنے کا مکمل اہتمام کریں۔ مدینہ شریف جاتے ہوئے صرف ایک بات کی میں آپ کو احتیاط بتاؤں گا، باقی سارے آداب، عشق، محبت، اندر کے احساسات، جذبات، کیفیات، تعلقات، آپ کی وارفتگیاں، آپ کی محبتیں، آپ کی شیفتگیاں اپنے آقا کے ساتھ ہر امتی کی الگ الگ ہوتی ہیں، وہ ساری کہانیاں آپ کی ہیں اور آپ کے آقا محترم کی ہیں، اس پر میرا کوئی نہیں۔ لیکن ایک چیز جو حجاج کرام کی ہاں اتنی غلطی، یعنی شرمندہ ہو کر کے بندہ رہ جائے گا، مسجد نبوی شریف کے اندر شرمندہ ہو کر کے رہ جائے گا، وہ غلطی یہ ہے کہ مثلاً سمجھیں کہ یہ مسجد نبوی کا احاطہ ہے تو پارٹیشن انہوں نے درمیان میں لگائی ہوتی ہے، لیڈیز کے لیے الگ اور مردوں کے لیے الگ، اور جب اندر کا حال بھر جاتا ہے تو پارٹیشن اور لگا دیتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں کہ اب ہم نے اندر نہیں آنا، اندر جگہ کلوز ہو چکی ہے، یہ آپ جاؤ گے تو پھر آپ وہاں جا کر دیکھ لو گے، پارٹیشن لگی ہوتی ہے۔ اب آخر کار یہ ہوتا ہے کہ نماز ہو گئی، اب وہ پارٹیشن انہوں نے ہٹانی ہوتی ہے، وہ جو دیواریں سی کوئی پلاسٹک ٹائپ کپڑا ہوتا ہے وہ لگا ہوتا ہے، اب ہٹانی ہوتی ہیں، تو حجاج کرام جیسے ریس لگانے والے تیاریوں میں ہوتے ہیں کہ اب جناب میں سب سے آگے نکل جاؤں، اس پوزیشن میں خواتین بھی ہوتی ہیں اور مرد بھی ہوتے ہیں۔ جو ہی وہ دیوار ہٹائی گئی تو میں اب کیا بتاؤں، آواز نکال کر بتا سکتا ہوں، دگڑ 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 دگڑ، یہ کنڈیشن۔ مرد ہیں تو بھاگ رہے ہیں، صرف کس لیے کہ ہمیں جنت حضور کے روضے سے قریب ریاض الجنہ شریف میں جگہ میسر ہو جائے، بس اس مقصد کے لیے ریاض الجنہ میں جگہ حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگاتے ہیں۔ دوڑ تو اس مسجد کے اندر بھی ٹھیک نہیں ہے، جو نارمل حالات کی مساجد ہیں وہاں بھی دوڑ ٹھیک نہیں ہے، چاہے کہ شہنشاہ کائنات کی مسجد میں دوڑ، سرکار کائنات کی مسجد نے دوڑنے کے لیے آپ کو موقع دیا نہیں اللہ پاک نے، جاؤ جا کر حرم مکہ میں دوڑو، رمل کرو، صفا مروہ میں دوڑو، چکر کاٹو، موقع دیا جو ہے آپ کو، یہاں آ کر کے اس جگہ کو حاصل کرنے کی خاطر یہ دگڑ دگڑ، یہ ہرگز ٹھیک نہیں ہے، ہرگز یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ اتنا ہی شکر ادا کرو رسول اللہ علیہ السلام نے یہاں تک بلوا لیا ہے، کرم نہیں ہو گیا کیا؟ آپ کو خود محسوس ہوگا کہاں میں اور کہاں یہ مقدس مقام، ہماری تو یہ بھی اوقات نہیں ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں موقع دے دیا، یعنی جنت میں ہمیں بلا لیا، تو چہرے کے وہاں جا کر کے تو اس طرح کی کنڈیشن اور کیفیت بنائی جائے۔ یہ خاص چیز ذرا بنتی ہے مدینہ شریف میں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور دوسری خاص چیز یہ بھی بن جاتی ہے کہ ننگے ہاتھوں میں اپنے جوتے پکڑے ہوئے ہیں اور ادھر سے مواجہہ شریف کے سامنے سے گزر رہے ہو، یعنی سرکار دو عالم تشریف فرما ہے، لیٹے ہوئے ہیں تو ان کے سامنے سے جوتے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں تو جا رہے ہو، میرا خیال ہے سوچ اور توجہ کرنے کے بعد آپ کا بھی من کہے گا کہ واقعی ہم ٹھیک نہیں کر رہے، کم از کم کپڑا لپیٹ لو یا پیچھے رکھو یار کہیں، یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے اور کیا پوزیشن آپ نے اپنی بنائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے، مقبول زیارت نصیب فرمائے، جو ہماری آخرت میں ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بن سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔